أكن من الخاسرين۔ مولا میرے، اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی، صرف پتھروں سے نہیں، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ 70 انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتاری۔ آپ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں، آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا۔ ثم امثل مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دن کو مارا، رات کو مارا، مکے کی مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا۔ اتنا ستایا گیا، بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا، کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے۔ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، فاطمہ تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درخت کی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، گھاس کھا کھا کر صحابہ کرام گر رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا، پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا، یہ کوئی طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے خام کھلا کے مروا دیا۔ کیا کہنا آج کل کا، قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے، تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا، اس کا خیال یہ ہے
مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں. اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. دھوپ کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والے کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. 2 پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی. اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو، اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بلال کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اتنی مضبوط جماعت اس کائنات میں آئی ہی نہیں. کون مقابلہ کرے؟ عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے میں دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، میرے نبی کے ایک کھجور کا مقابلہ، میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری امت کی نمازیں، ساری امت کا صدقہ خیرات، ساری امت کے روزے، حج، زکات، صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے. کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا ایک بڑھیا مائی، 70 سالہ مائی، اس کو پکڑ کر پانی کی دیگ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دیا ہوا ہے، ڈبایا ہوا ہے تاکہ مر جائے، جان چھوٹے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے. بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احد. مکے والوں، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ احد. میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالن ہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ داغ دینے لگے.